اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام الجبار کے بارے میں جانیں گے۔ الجبار کے معنی ہے زبردست غلبہ رکھنے والا اور سب سے زبردست ذات، اور یہ ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ الجبار وہ ذات ہے جو مخلوق کے تمام کاموں کی درستگی کرنے والی ہے اور مخلوق کے لیے انہی معاملات کو طے کرنے والی ہے جو ان کے حق میں بہتر ہیں، اور ایک کمزور کی خستہ حالی کو دور کر کے اس کی حالت درست کرنا اور ہر وہ دل جو ٹوٹ چکا ہوا ہے اسے جوڑنا، یعنی کہ شکستہ دل کی دل بستگی کرنا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ یہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو کہ سب سے اعلیٰ ہے اور جو تنگی کو آسانی میں تبدیل کرتی ہے اور ہمیں عافیت سے نوازتی ہے۔ اور اللہ کی ذات اس قدر بلند اور اعلیٰ ہے کہ انسان کی رسائی وہاں تک ممکن ہی نہیں، اور ہر چیز پر غلبہ صرف اور صرف اللہ کا ہی ہے۔ اللہ کی ذات غالب ہے، مغلوب نہیں۔ اللہ جو چاہیں اللہ تعالیٰ وہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف کن فیکن فرمانا ہے اور وہ ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی سوال نہیں کرے گا کہ یہ کیوں ہوا، تو اللہ تعالیٰ جو چاہیں اللہ تعالیٰ وہ کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جاتا اور لوگوں سے باس پرس ہوتی ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی معاملات ہمارے ساتھ فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی چاہت پہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہیں وہ کرتے ہیں۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، ہم مغلوب ہیں، اللہ کی ذات غالب ہے۔ تو جب ہر چیز پر غالب اللہ کی ذات ہے، ہمارے ٹوٹے ہوئے دل کو بھی جوڑنا اللہ نے ہے، تو ہم کیوں کہیں اور جائیں، ہم کیوں کسی اور سے دل لگائیں اور کسی اور سے مدد چاہیں۔ جب بھی دل پریشان ہو، جب دل ٹوٹے آپ کا یا کوئی معاملہ آپ کا خراب ہوا ہے، تو کہیں اور اس کا سلوشن ڈھونڈنے کی بجائے، نیٹ پہ سرچ کرنے کی بجائے کچھ دیر کے لیے اکیلے بیٹھیں، اللہ تعالیٰ کو صرف یاد کریں، اللہ کے ناموں کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفات ہیں اپنی زندگی پہ غور کریں۔ کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ کی زندگی میں ایسے بہت سے حالات ہیں جو کہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، ہر چیز ہی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو کوئی تو ذات ہے نا جو چیز سب چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہے۔ بہت سی چیزیں آپ کی چاہت کے خلاف ہوتی ہیں، تو شاید اللہ تعالیٰ، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بار بار اپنی نشانیاں دکھا رہے ہیں کہ تم نہیں ہو یہاں کے کوئی کریٹر وغیرہ کہ خود ہی چیزیں کریٹ کر لو، جو چاہو تمہیں مل جائے۔ ایک ذات ہے جو کہ خالق ہے اس کائنات کی، جس نے ہمیں بنایا ہے، تو اسی کے کنٹرول میں سب کچھ ہے۔ جس نے ہمیں بنایا ہے ان کے کنٹرول میں نہ صرف ہمیں بلکہ پوری کی پوری کائنات ہے۔ تو ہمیں ادھر ادھر پریشان ہونے کی بجائے اور ادھر ادھر بھٹکنے کی بجائے اپنا جو ہمیں راستہ ہے وہ بالکل سیدھا رکھنا چاہیے، اور ہمیں صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے۔ ہمیں اور کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے۔ جو اپنا راستہ ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی طرف کر لینا چاہیے کہ اسی راستے پہ ہم چلیں، کہ ہماری منزل صرف اور صرف اللہ کو حاصل کرنا ہو۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اس دنیاوی معاملات میں نا ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں اور اللہ سے دعا لازمی کریں، اللہ سے مدد چاہیں۔ جیسے کہ ایک حدیث ہے، اس کا مجھے مفہوم یاد ہے تو وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اگر تمہیں دنیا میں کوئی چیز ایسی لگے جس سے تمہیں فائدہ حاصل ہوتا ہے تو تم اس کا لالچ اپنے اندر پیدا کرو، اور پھر صرف اور صرف اللہ سے ہی مدد چاہو اور عاجز بن کر نہ بیٹھو۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اگر ہم نے اس چیز کا اندازہ لگا لیا ہے کہ سب کچھ اللہ کی ذات کرنے والی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں کہ سب کچھ تو اللہ کی ذات نے کرنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ سے مدد چاہیں، کرنے والی ذات سب کچھ اللہ کی ہے، تو ہمیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے کہ ہماری اللہ اس کام میں ہماری مدد فرما دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ چاہیں گے لازمی اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے در سے کسی بھی سوالی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اس نام سے اللہ کو پکارنا ہے، اور اس بات پہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ جو چاہیں وہ کرنے والے ہیں۔ ہم اپنی چاہت جتنی مرضی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ لیں، اگر ہم اللہ کی احکام کے مطابق نہیں کریں گے اور اللہ کی چاہت میں خوش نہیں ہوں گے، جیسے اللہ راضی ہیں ویسے راضی نہیں ہوں گے، تو ہم اس دنیا میں تھک جائیں گے، ہمیں یہ دنیا تھکا دے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اور صرف اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں اور اللہ کے ہو جائیں۔ جیسے کہ ایک بات بہت مجھے خوبصورت لگتی ہے کہ
ایک بار رب چاہی پر آ جا، پھر من چاہی کے مزے ملیں گے۔ یعنی کہ ایک دفعہ جو اللہ چاہ رہے ہیں اس پر آ جاؤ، جو اللہ چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اللہ میں ایسے راضی ہوں، آپ ایسے راضی، میں بھی ایسے راضی، پھر آہستہ آہستہ ایسے ہوں گے کہ جو آپ چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا کریں گے۔ کیونکہ ایک بہت خوبصورت بات ہے، ایک ارشاد ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرے بندے تو بھی کسی بات کو چاہتا ہے اور میں بھی ایک بات چاہتا ہوں، اور ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ اگر تو راضی رہے گا میری چاہت کے لیے، میں کافی ہو جاؤں گا تمہارے لیے، اور تو راضی نہ ہوا اس پر جو میں نے ارادہ کیا تو میں تھکا دوں گا تجھے اس چیز کے حاصل کرنے میں جو تیری خواہش ہے، مگر ہوگا پھر بھی وہی جو میں چاہوں گا۔ یعنی کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے۔ پھر کس بات کی ہمیں خوف ہے، کس بات کا ہمیں ڈر ہے؟ کیا ہم لوگوں سے ڈر رہے ہیں؟ کیا ہم لوگوں سے عزت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کے سامنے اچھا دکھنا چاہ رہے ہیں جن کی تو چاہت میں کچھ ہے ہی نہیں؟ لوگ تو ہمیں نفع پہنچا ہی نہیں سکتے، پھر ہم لوگوں سے کیوں گھبرا رہے ہیں اور کیوں ان لوگوں کو اتنی ترجیح دے رہے ہیں جتنی تو ہمیں اللہ کو عزت دینی چاہیے۔ تو ہمیں بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کو وقت گزارنا ہے، اکیلے بیٹھیں اللہ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹائم گزاریں، اللہ کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کریں، جو کہ مجھے بہت مزے کی بات لگتی ہے۔ عبقری چینل سے میں نے بہت زیادہ سیکھا تھا، اور یہ بھی ایک ہے کہ اللہ سے باتیں کریں، اللہ کے ساتھ کنیکشن اسٹرانگ کریں، تو بہت زیادہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اور پھر اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں اس نام کے نا۔ اب اس نام سے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ اللہ کی ذات ہی بہت اسٹرانگ ہے، ہر چیز پر غلبہ اللہ کی ذات کا ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہی ہوگا۔ تو پھر اب ہمیں یہ چاہیے کہ کبھی بھی مشکلات ہم پہ آئیں تو ایسے گھبرانا چاہیے اب کیا ہوگا، اور یہ لوگوں سے مدد حاصل کرنا نہ پہلے سوچیں کہ ہم اس بندے کو پکار لیتے ہیں، اس بندے سے مدد چاہتے ہیں، فوراً اللہ کو یاد کریں کہ اللہ ہی الجبار ہے، اللہ ہی ہر چیز پر غالب ہے۔ تو فوراً سے آپ یہ دعا کریں کہ اے ہر ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے والے اور ہر مشکل کو آسان کرنے والے، میری اس مشکل کو آسان فرما دے، یا اللہ میرے اس نقصان کی تلافی فرما دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا اور تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو ہمیں تو اس بات پہ نا، اس آیت پہ یقین کر کے اللہ سے پکارتے رہنا چاہیے اور اللہ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ اغفر لی ورحمنی وجبرنی وہدینی ورزقنی۔ اس کا ترجمہ ہے اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت عطا فرما، سیدھا راستہ دکھا دے، اور مجھے تو ہی رزق عطا فرما۔ اب سب چیزیں اللہ سے مانگنی ہے، بخشش بھی اللہ سے، رحم کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ دعائیں نا بہت زیادہ کیا کریں، کیونکہ دعائیں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے حالات ٹھیک گزریں تو تب تو زیادہ دعا کرنی چاہیے تاکہ آگے بھی حالات ٹھیک ہمارے رہیں، اور اللہ تعالیٰ جو پریشانیاں اگر آنے والی بھی ہیں تو ان کو بھی ہم سے دور کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو لازمی پکاریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن میں کہتی ہوں کہ اسٹرانگ کریں، تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ اور آپ کو نا جن چیزوں کے پیچھے بھاگیں نا دنیاوی معاملات میں، آپ کو اگر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ تھکا دیں گے کہ آپ کو نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی، لیکن اگر آپ اللہ کو ٹائم دیں گے نا تو یہ دنیا ساری کی ساری جو ہے نا یہ آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھے گی، اور یہ سب آپ کے پیچھے ہوگی، آپ کو بہت اللہ عزت دیں گے۔ بس اپنے اللہ کا ہوکے رہیں، اور ہاں ان آزمائشوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اعمال کو اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ کے نام کو یاد کریں نا تو اللہ کی رضا کے لیے کریں، ہر کام کو اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، اجر آپ کو لازم ملے گا۔ اس یقین سے کریں کہ اس دنیا میں نہیں تو آخرت تو ہے جہاں پہ ہمیشہ ملنا ہے اجر۔ لیکن اللہ کی ذات بہت رحمان ہے، اللہ کی ذات بہت اعلیٰ ہے، بہت بلند ہے، بہت محبت کرنے والی ہے، وہ اس دنیا میں بھی اجر دیتے ہیں آپ کی بھلائی کا۔ اور مطلب کہ تھوڑی اللہ آزمائش بھی کرتے ہیں کہ یہ بندہ کہہ تو رہا ہے کہ اللہ کو میں مانتا ہوں اور اللہ کی ذات پہ میں ایمان لاتا ہوں، لیکن کیا واقعی اس بات پہ پکا ہے؟ تو تھوڑی ڈیلے ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ لازمی کرم کرتے ہیں۔ تو پھر کوشش کرنی ہے ہمیں کہ ہم صرف اللہ کو پکاریں اور اللہ سے کنیکشن اسٹرانگ کریں، اللہ کے ساتھ اتنی اعلیٰ ہے، اللہ کو اپنا دوست بنائیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے اور ہمیں ایمان عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے سے اگر یہ بتانے میں کوئی غلطی اور کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم پہ سب پہ رحم کرے، اور ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے جیسے اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، آمین۔ اور کوشش کیا کریں کہ نا اللہ تعالیٰ کی بات جو بھی پڑھیں نا جو بھی سنیں وہ لوگوں کو بتایا کریں،
ایک تو اس سے یہ ہوگا کہ اگر اس بندے نے اس پر عمل کر لیا نا تو آپ کی زندگی آسان، جب عمل کرتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا، خود بھی اس طرح آپ پھر بنو گے، کیونکہ آپ کو ہوگا جب آپ بھی وہ کوئی غلط کام کرنے لگو گے نا جس سے آپ نے کسی کو منع کیا ہوگا، پھر آپ کو شرمندگی فیل ہوگی، میں تو اس کو بڑا بن کے بتا رہا تھا اور اب دیکھو میں وہ خود ہی کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ اس طریقے سے نصیحت کریں کہ اگلے والے کو برا نہ لگے اور وہ دین سے دور ہونے کے بجائے دین کی طرف آئے اور اللہ کی طرف آئے۔ تو اللہ تعالیٰ بس ہم پہ آسانی کرے، ہم پہ رحم کرے، آمین، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔